پروگرام ٹارگٹ میں ہم پاکستان کے مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو ہر صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مختلف کارروائیاں دکھائیں۔ بات کریں اگر صوبہ سندھ کی تو کراچی میں 15 مددگار کس قدر شہریوں کے لیے مددگار ہے یہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ بلوچستان میں لیویز فورس کا ایک یونٹ QRF یعنی کوئک ریسپانس فورس جو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم دہشت گردوں کے خلاف خطرناک آپریشن کر چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس بھی بڑی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور انہیں کس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے یہ بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام میں دکھا چکے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا۔ ماضی میں صوبہ پنجاب میں پولیس بڑی تنقید کا نشانہ بنتی رہی۔ بڑھتے ہوئے جرائم کے پیش نظر پنجاب پولیس کی جانب سے 2016 میں ڈولفن فورس متعارف کرائی گئی، جن کا مقصد لاہور شہر میں کسی بھی قسم کے جرائم کا خاتمہ اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ اب ڈولفن فورس پنجاب کے دیگر شہروں میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ڈولفن فورس نے ایک بڑی کارروائی سر انجام دی۔ سمندری ہوٹل کے قریب ڈولفن فورس اور ڈاکوؤں کا مقابلہ، جس میں 2 ڈاکو زخمی ہوئے اور 4 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے۔ ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ڈولفن فورس کا رویہ شہریوں کے ساتھ درست نہ تھا، جس پر اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے ایکشن بھی لیے گئے۔ مگر ڈولفن فورس کا قیام جس مقصد کے لیے کیا گیا تھا، کیا وہ پورا ہو رہا ہے؟ ڈولفن فورس اسٹریٹ کرائم پہ قابو پانے میں کس حد تک کامیاب ہوئی؟ جن ڈولفن فورس کے اہلکاروں کی تربیت پہ اربوں روپے خرچ ہوئے، کیا انہوں نے پنجاب پولیس کا امیج بہتر کیا یا محض صرف یہ قیاس آرائیاں ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے رخ کیا کراچی سے صوبہ پنجاب کی دھڑکن لاہور کا۔ لاہور پہنچتے ہی ہم نے رخ کیا ڈولفن ہیڈ کوارٹر کا۔ وہاں ہماری ملاقات ڈولفن اسکواڈ کے SP راشد ہدایت صاحب سے ہوئی اور ان کے ہمراہ ہم نے ڈولفن ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ سب سے پہلے ہم نے رخ کیا ڈولفن فورس ہیڈ کوارٹر میں قائم آپس روم کا۔ اچھا جی ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ ڈولفن فورس کا آپس روم ہیڈ کوارٹر، ڈولفن ہیڈ کوارٹر آپ کو تھوڑا وزٹ کراتے ہیں۔ یہاں پر کرمنل کو پکڑنے کے لیے جدید سہولت کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی بتائیں کہ کس طرح یہاں سے مانیٹر ہوتا ہے۔ کالر کی 15 کی کال ٹیک اپ کی جاتی ہے، وہ کال سب سے پہلے ادھر ان کے پاس MDT سیٹ پہ آتی ہے، اس میں امیڈیٹلی سپروائزر آفیسر بھی سارے اور ٹیمیں بھی ساری ایڈ ہیں، تو ان کو امیڈیٹلی ود ان سیکنڈز ان کو یہ ڈیٹا ریلے کرتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں یہ 3:05 پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ فوراً ریسپانس کریں۔ یہ کنٹینیوسلی واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، یہ کنٹینیوسلی واٹس ایپ پہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہی ڈیٹا جو ہے وہ ان کو کرمنل کی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ ان کو ہم جو ہے وربلی وائس میسج کی صورت میں پوری بیٹ میں اور پورے سیکٹر میں ہم یہ ریلے کرتے ہیں، تاکہ اس کے مطابق جب ہماری ٹیمیں فیلڈ میں ورکنگ کرتی ہیں، سنیپ چیکنگ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرائم پروفائلنگ یونٹ کی اس اسپیسیفکیشن کو مد نظر رکھتی ہیں۔ ان سہولتوں کی مدد سے ڈولفن فورس ہر ماہ تقریباً 50 گینگ کو گرفتار کرتی ہے۔ اور جب سے یہ ڈولفن اسکواڈ کا قیام عمل میں لایا ہے تو لاہور میں مینی فورڈز بہت زیادہ حد تک اسٹریٹ کرائم نیچے آ چکا ہے، اور ہم ہر ماہ اس طریقہ کار کی مدد سے ہم ہر ماہ 50 گینگز اور 50 اسٹریٹ کریمنلز آن ایوریج گرفتار کرتے ہیں۔ ڈولفن فورس 24 گھنٹے عوام کی خدمت کے لیے ڈیوٹی پر تعینات رہتے ہیں۔ یہ جو آپس روم ہے 24 آورز کام کرتا ہے؟ یہ بالکل 24 آورز کام کرتا ہے، جس طرح سیف سٹی 24 آورز کام کرتا ہے، جس طرح ڈسٹریس کالر کال کرے گا اسی طرح وہاں سے ہمیں ڈیٹا ریلے ہوگا، اسی طریقے سے ہمارا آپس روم جو ہے وہ فیلڈ یونٹ کو موبلائز کرے گا، ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کرے گا، اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ یہ ریسپانس نہ صرف یہ ان کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ ہماری جو فیلڈ یونٹ ہے وہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم SOP کے مطابق وہ ٹائملی ان کے پاس پہنچ جائے۔ اگر عوام کو ڈولفن فورس سے کوئی شکایت ہے تو اس کی کمپلین بھی کی جا سکتی ہے۔
जिसे आला अफसरान खुद मॉनिटर करते हैं। ये हमारा कंप्लेंट एनालिसिस है, ऑनलाइन है सारा। 131 कंप्लेंट्स डॉल्फिन के खिलाफ अभी तक आई, 122 टोटल रिजॉल्व हो चुकी है, 9 इन प्रोसेस हैं। ये जो 9 इन प्रोसेस हैं ये भी किसी सीनियर ऑफिसर्स के पास इंक्वायरी की स्टेज पर है, तो कोशिश करते हैं हम 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर सारी की सारी कंप्लेंट्स जो है वो रिजॉल्व करते हैं। और अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉल्फिन फोर्स के किसी एहलकार से, तो इसमें किसी भी कैटेगरी की कंप्लेंट हो सकती है। डॉल्फिन फोर्स कब और कितनी देर में जाए वक़्वा पे रिस्पॉन्स करती है, इसकी भी पूरे तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। यहाँ से हमारा क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट जो है वो फील्ड यूनिट की रहनुमाई करता है कि आपने किस एरिया में कितने घंटे कौन से पॉइंट पे स्नैप चेकिंग करनी है। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये बहुत अहम है, ये अभी हमारी इंटरवेंशन है, इसमें आईजी साहब और हमारे सीसीपीओ साहब और डीए साहब ऑपरेशन, वो उनका ये विजन है कि जो हमारा चेकिंग का निज़ाम है उसमें ये नहीं होना चाहिए कि नीचे टीमें चेक कर रही हैं और उसमें पता भी नहीं हो। हर पुलिस एहलकार से वायरलेस पर किस तरह वीडियो कॉल पे बात हो सकती है, ये भी मुलाहिजा फरमाइए। डॉल्फिन 88 क्या हाल है आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप किस एरिया में वर्किंग कर रहे हैं? जी सर, हमारी बीट नंबर है डॉल्फिन 88, बीट नंबर 3, नीलम ब्लॉक, इकबाल टाउन। सुबह का हमने 240 बाइक्स और 200 पर्सन चेक कर चुके हैं, वो सारे परफॉर्मे पे नोट किए हैं। थैंक यू शाबाश। अब ये जो बंदा बात कर रहा है कि मैं इकबाल टाउन में हूँ, तो मैं इस सेट में ये कैपेबिलिटी है कि मैं लाइव लोकेशन इसकी चेक कर सकता हूँ, ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। चेक एंड बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। और यही वजह है कि नैम्बियो क्राइम इंडेक्स की फहरिस्त में लाहौर शहर 292 नंबर पर है। ये तो आपने चेक एंड बैलेंस लगाया हुआ है कि अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका फौरन चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। अप्रिसिएशन के लिए आप लोग क्या करते हैं जो आपके जवान इतना अच्छा काम करते हैं? ये जो हमारे KPIs हैं इनकी मदद से एट द एंड ऑफ द मंथ हम हर टीम का जो है वो स्कोर काउंट करते हैं और हर सेक्टर की, हर डिवीजन की हम बेस्ट टीम्स PI और डॉल्फिन की डिक्लेयर करते हैं। चोरों को बर वक्त पकड़ने के लिए डॉल्फिन फोर्स को 500 सीसी हैवी बाइक दी गई है, जिन पर वो लाहौर शहर में पेट्रोलिंग करते हैं। रोजाना की बुनियादों पर इन मोटरसाइकिलों को चेक किया जाता है कि दौरान पेट्रोलिंग किसी भी किस्म की कोई खराबी सामने ना आ सके। अच्छा जी नाज़रीन, जो डॉल्फिन फोर्स की व्हीकल्स हैं वो बड़े मशहूर व्हीकल्स हैं, ये यहाँ पे हैवी बाइक्स हैं। अच्छा, ये जो बाइक्स हैं ये कौन सी सीसी कहलाती हैं? ये सर 500 सीसी CBXR 500। अभी मैं देख रहा था आपको सही कर रहे थे। सर मैं इसका चैन टाइट कर रहा था और ऑयल लगा रहा था। अच्छा, तो इसकी जो रोजाना की बुनियादों पे इसको चेक किया जाता है कि बाइक में कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ जी सर, जैसे ही बाइक वापस आती है इसको चेक किया जाता है, इसके चैन की एडजस्टमेंट की जाती है और इनमें हवा वगैरह, कूलेंट वगैरह और सब कुछ चेक किया जाता है। अब अमल नास में हमने ये तासर, ये मैसेज छोड़ना है कि हम उनकी जान, उनकी माल और उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए हम उनके दरमियान मौजूद हैं और हर वक्त मौजूद हैं। रुको हमने कुछ डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों से बात की। आप लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक से किस तरह डील करना है? यहाँ सबसे पहले हमें पब्लिक डीलिंग का समझाया जाता है कि सबसे पहले आपने आवाम के साथ बड़े अच्छे तरीके, आसान तरीके से अपना मेल जोल करना है। और दूसरा ये कि जब यहाँ से हमने आउट होना है तो 15 की कॉल पे क्विक रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद यही है कि आवाम के साथ तामन करना है और 15 की कॉल पर प्रॉपर रिस्पॉन्स करना है। अवामी खिदमत का इनका ये जोश देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही थी। थोड़ा सा वेपन्स के बारे में बताएंगे मुझे, कौन कौन से वेपन्स हैं? ये ब्रिटा और ये MP5 है। इन हैवी बाइक्स को चलाने के लिए इन्हें 6 माह की ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे बताएंगे, हैवी बाइक है, उसको हैंडल करना बड़ा मसला होता है, लेकिन ये इसकी रेस कितनी होती है, कितने आराम से ये पहुंच जाती है जो क्रिमिनल भाग रहे होते हैं? ये आराम से 150 से ऊपर चली जाती है, आराम से चली जाती है। और आप लोगों की इस पे ग्रिपिंग होती है? अच्छी ग्रिपिंग होती है, ट्रेनिंग दी इस बात की ग्रिपिंग करने के लिए। लेकिन ये जो बाइक्स होती है इनकी क्या स्पेशलिटी क्या होती है? ये हैवी स्पीड पे चलती हैं और ये कि टाइम पे पहुंचा देती हैं। अच्छा, आपके साथ जो आपका साथी पीछे होता है, क्या उसको उसकी इतनी ग्रिप होती है कि अगर चलती हुई बाइक पे कोई मुकाबला हो जाए तो आप बाइक भी चलाते रहो और मुकाबला भी करते रहो? यस सर, होती है अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह होती है, ट्रेनिंग की हुई है इस तरह सर। हर डॉल्फिन पुलिस एहलकार के पास एक पूरी किट होती है
जो दौरान ड्यूटी जराइम पेशा अनासर को पकड़ने के लिए मददगार साबित होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो क्या क्या गैजेट्स आपके पास होते हैं? एक तो ये हेलमेट मुझे नजर आ रहा है, मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या गैजेट्स लेके निकलती है डॉल्फिन के जवान रोड पे? जब सर हम ड्यूटी आउट होने से पहले हम ये अपने वेपन वगैरह और सारे गैजेट्स पूरे करके, इसमें ये वायरलेस सेट है जी, स्मॉल वेपन है, एक लॉन्ग वेपन होता है हमारे पास, ठीक है, वो राइडर के पास होता है, ड्राइवर के पास स्मॉल वेपन होता है ये वाला। कफ होती है आपके? जी, ये एक हैंड कफ हमारे पास होती है हमारे गैजेट्स में। बिलाल, ये क्या चीज है आप लोगों के पास? ये सर बैटन राड हमें दिया गया है। जो जराइम पेशा लोग होते हैं जो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कानून के रास्ते की रुकावट बनते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये हमें बैटन राड दिया गया, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। डॉल्फिन फोर्स के हर दस्ते को रोजाना की बुनियाद पर ड्यूटी पर निकलने से पहले ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें इन्हें इनका मकसद और ड्यूटी करने का तरीका बताया जाता है। सबसे पहले अपनी जान, अपनी ये व्हीकल्स, अपने आप को महफूज रखकर हमने ड्यूटी फ्राइज अपने सर अंजाम देने हैं। फेस मास्क जो है ये कोरोना से हिफाजत के लिए जरूरी है। कोरोना की वबा अभी भी उसी तरह जिस तरह पहले रोज से चल रही थी। ओवर स्पीड चलने से परहेज करना है। क्रिमिनल को हमने रेड हैंडेड रंगे हाथों आवाम के साथ डॉल्फिन फोर्स का दोस्ताना रवैया देखकर पुलिस का एक मस्बत चेहरा सामने आ रहा था, और यही वजह है कि आवाम और पुलिस के बीच में जो फासला है वो कम हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? सर ठीक है आप? सर आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे जी, आई कार्ड मुझे चेक करा सकते हैं सर? रूटीन की सिर्फ चेकिंग हो रही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? गाड़ी में सर आपने ब्लैक पेपर लगाया हुआ है, ये देखो, ये मैंने उतारने की कोशिश, ये एक ही लगा हुआ है, बाकी सारा उतारने, ये मैंने उतारने की कोशिश की, उतरा नहीं। अभी डॉल्फिन फोर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग की जा रही थी कि अचानक एक बाइक पर मशकूक अफराद को रोकने का इशारा दिया गया। उन्होंने डॉल्फिन फोर्स के दस्ते को देखते ही बाइक भगा दी। रुको रुको, डॉल्फिन फोर्स के बाइकर्स ने फौरी तौर पे इनका पीछा किया और थोड़े ही फासले में जाके इन्हें पकड़ लिया। उनके पास से असला भी बरामद हुआ। मजीद कार्रवाई के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पर एक पिस्टल निकाला था इनसे, इसके अलावा और इसके अलावा टोटल सब खर्च किया, कुछ नहीं पिस्टल इनके पास। ठीक है, इनको पीएस ले चलो। ठीक है सर, इनको थाने लेके जाते सर। पहला जो सबक दिया जाता है वो सबसे पहले यही दिया जाता है कि आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन करनी है अपने डिपार्टमेंट की, तो उसमें आपका जो किरदार है, जो आपका उसमें इंटरेक्शन है वो मिसाली होना चाहिए। 3 साल बाद निकाह किया, 2018 में, 2015 में लेके गए, 2018 में निकाह किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसपी डॉल्फिन फोर्स राशिद लाय साहब मौजूद हैं, और आप सबको ही पता है कि पंजाब में, लाहौर में स्पेशली डॉल्फिन फोर्स कितना अच्छा काम कर रही है। हम खबरें भी सुनते रहते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आज इसी हवाले से इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम शहरियार भाई। राशिद भाई, ये बताएं कि सबसे पहले कि जो डॉल्फिन फोर्स है, स्क्वाड है, इसका क़याम क्यों जरूरी था और क्यों इसे बनाया गया? कितने अरसे पहले जो है डॉल्फिन फोर्स का क़याम रखा गया? देखिए, इट वाज बेसिकली अ डिसीजन ऑन द part of police management and it was a step forward towards the functional specialization। जिस तरह आपने देखा एंटी राइट फोर्स का क्या अमल में लाया गया लैंड ऑर्डर की सूरत हाल में, उसको इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मजमा जो है मुंशर भी हो और विदाउट एनी उसमें मिस हैंडलिंग, कोई बंदा जख्मी ना हो। तो इस तरह पुलिस क्यादत ने समझा बेहतर के इंटरनेशनल डिफरेंट मॉडल को स्टडी करने के बाद के लाहौर जो है पाकिस्तान का सबसे अहम और पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसका दारुल-ए-खिलाफा भी है, तो उसमें एक ऐसा यूनिट होना चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलर जो 15 का कॉल करे उसको इमीडिएट ना सिर्फ रिस्पॉन्स दे बल्कि उसकी इंटीग्रेशन हो। जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी है
اور اس کے تحت جو پنجاب پولیس انٹیگریٹڈ کمانڈ کنٹرول اینڈ کمیونیکیشن سینٹر جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ان کی آپس میں باہم رابطہ ہو, انٹیگریشن ہو, اس کے تحت جو پبلک 15 پہ کال کرتی ہے ان کو بر وقت رسپانس پرووائڈ کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کو جو ہے اس سے ازما ہوا جائے. تو اس ویژن کے ساتھ, اس مشن سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ یونٹ 2016 میں اس کا جو قیام عمل میں لایا گیا ہے. اپریل 2016 میں اس نے اپنے فنکشن سٹارٹ کر دیے, اور بیسیکلی یہ ترکش ماڈل تھا, انسپریشن جو لی گئی ان کا ماڈل اسٹڈی کیا گیا. ترکی میں یہ فورس 1993 سے پہلے ہی کام کر رہی تھی ان کے 40 سے زیادہ شہروں میں, وہاں پہ یہ ماڈل کامیاب تھا, تو اس کے نتیجے میں یہ پاکستان میں یہ لانچ ہوا. اچھا راشد بھائی, جیسے ڈولفن فورس پہلے لاہور سے سٹارٹ کی گئی, تو کیا اب پنجاب کے مختلف شہروں میں اس کو بڑھایا گیا ہے یا ابھی تک یہ لاہور میں ہی ہے؟ جی گریجولی فیز وائز, ابھی اگر ہم کرنٹلی دیکھیں تو لاہور کے علاوہ تقریباً 5 دیگر بڑے شہروں میں بھی ڈولفن کام کر رہی ہے, لیکن جو آرگنائزڈ وے میں 3 شفٹوں میں 15 کے کالر کو ریسپانس کرنے کے حوالے سے, اسٹریٹ کرائم کو کی ہینڈلنگ کے حوالے سے جو اس کا انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہے وہ صرف لاہور میں ہے. اس کے علاوہ اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ گجرانوالہ, راولپنڈی, ملتان, فیصل آباد اور ڈی جی خان میں بھی ہے, لیکن جو پراپر آرگنائز سیٹ اپ ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ یونٹ اور اس کے سارے انگریڈینٹس کے ساتھ, اور اس کی وہ لاہور میں اس کی فنکشننگ ہو رہی ہے. کتنی اسٹرینتھ ہے اگر لاہور کی ہم بات کریں تو کتنی اسٹرینتھ آپ کے اندر ہے, کتنے لوگ اس وقت ڈولفن میں کام کر رہے ہیں؟ لاہور میں اگر ڈولفن میں دیکھا جائے تو تقریباً 2200 کے قریب کانسٹیبلری ہے ہماری, اور اس کے علاوہ جو ہمارا اگر دیگر سٹاف میں بھی دیکھیں تو اے ایس آئیز ہیں, ہیڈ کانسٹیبلز ہیں, اور دیگر شعبہ جات میں اگر وہ بھی ہم ملا لیں تو تقریباً 2500 کے قریب, 2500 سے 2600 کے قریب ہماری ڈولفن کی ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا یونٹ جو پولیس ریسپانس یونٹ, جو وہیکلز آپ نے دیکھی ہیں, کیمرہ ماؤنٹڈ وہیکلز آپ نے دیکھی ہیں, وہ بھی اس پہ بھی بزنس اور پیٹرولنگ ہم کر رہے ہیں. اس کی بھی اگر اسٹرینتھ کو شامل کر لیا جائے تو کم و بیش یہ 3000 پلس 3,500 سے 3,500 کے قریب ہماری. جہاں ہم بات کرتے ہیں کچھ اسپیشل فورسز کی, اگر ہم کراچی میں بات کریں تو ایس ایس یو ہے, اسی طرح جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈولفن ہے تو لوگوں کا ایک بڑا اعتماد ہوتا ہے, لوگ بڑا اعتماد بحال ہوتا ہے کہ جی ڈولفن فورس آ گئی ہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ ایسے پلانز ہو سکتے ہیں کہ جی پوری اگر ہم بات کریں پنجاب کی تو اس میں یہ ایک امپلیمنٹ ہو جائے اور لوگوں کا ایک اعتماد بحال ہو جائے, جو ایک برج ہوتا ہے پولیس اور عوام کے بیچ میں, وہ کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم فیلڈ یونٹ کو باہر بھیجتے ہیں ڈیوٹی کے لیے, پیٹرولنگ کے لیے, سنیپ چیکنگ کے لیے, تو سب سے پہلے ہم اس کو بریفنگ ایک سیشن ہوتا ہے, اس کا پہلا جو سبق دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے یہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ریپرزنٹیشن کرنی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی, تو اس میں آپ کا جو کردار ہے, جو آپ کا اس میں انٹریکشن ہے وہ مثالی ہونا چاہیے, اور وہ بیسڈ آن ایس او پیز ہونا چاہیے, اور اسی کے تحت پھر یہ کام کرتے ہیں. تو پولیس روٹ 14/4 پر ہمارا جو آپریشنل کمانڈ ہے ڈی ایس صاحب آپریشن کی, وہ بہت زیادہ اس پر فوکس ہے, اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ پبلک کو دوران چیکنگ پیٹرولنگ کم سے کم انکنوینئنس ہو. بالکل جی, اور بڑی خوشی ہوتی ہے, ہم سوشل میڈیا پہ بھی اکثر دیکھتے ہیں لوگ بڑی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ڈولفن فورس کام کر رہی ہے, اور جو بتایا ہمیں راشد بھائی نے جو طریقہ کار ہوتے ہیں, اگر ان طریقہ کار کو اور لوگ بھی فالو کریں تو جو عوام اور پولیس کے بیچ کا گیپ ہے وہ ختم ہوگا. تھینک یو سر. دیگر ممالک کی اسپیشل فورسز کی طرح ڈولفن فورس بھی لاہور میں آپریٹ کر رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لاہور میں جو جرائم کی شرح ہے اس میں ایک واضح کمی آئی ہے. اب چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب. پھر بھائی نے اپنی بہن کو اور اس کے شوہر کو غیرت کے نام پر قتل کر ڈالا. آخر کیوں؟ غیرت کے نام پہ قتل مگر کیوں؟ اس بات کی اجازت کوئی بھی قانون یا مذہب نہیں دیتا. ماضی میں غیرت کے نام پہ قتل کیے جانے والے سینکڑوں واقعات ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس میں صرف شک کی بنیاد پر ہی قتل کر دیا جاتا ہے. ماضی میں اندرون سندھ میں بھی ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. پولیس نے بڑی مہارت کے ساتھ ایک نت نئے طریقے کو آزما کر اس سے اقبال جرم کروایا. ملک اس لیے ہماری کاری بھی خراب تھی. پھر آپ کیا تھا غیرت کے سامنے برداشت نہیں ہوا. گولیاں کتنی لگی اس کو؟ پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں, اور بہت سے واقعات ایسے بھی ہیں جنہیں غیرت کے نام پہ قتل کا رنگ دے دیا گیا. پنجاب کے شہر رائے گڑھ میں ایک واقعہ پیش آیا جب ایک بھائی نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے 3 سال پہلے بھاگی ہوئی بہن کو شوہر سمیت قتل کر دیا. مگر اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی یہ جاننے کے لیے ہم نے رخ کیا لاہور سے رائے گڑھ کا. 3 سال کسی کو رکھی اور وہ بھی بنا نکاح کے.
جی ناظرین، لاہور میں ہونے والا بلائنڈ مرڈر کیس اور جس کو پولیس نے جو ہے وہ صرف 14 آورس کے اندر جو ہے ڈیٹیکٹ بھی کیا اور عدنان صاحب کی ٹیم نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے ڈیٹیکٹ کیا. عدنان صاحب، ابھی جو آپ نے فردر انویسٹیگیشن کی ہے، کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں؟ جی یہ بیسیکلی جب انسیڈنٹ ہوا ہے تو کھیتوں میں 2 ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھی. جب ہم نے وہاں سے جا کے ان کی گھر کی سرچ کی تو وہاں سے پھر ان کا نکاح نامہ مل گیا جس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ اس طرح آئیڈینٹیفائی ہو گیا. ان کے سابقہ ایڈریس بھی لکھے ہوئے تھے، بگٹیاں کے قریب کے رہنے والے تھے. جب ان کو رابطہ کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ جو پروین ہے یعنی خاتون، یہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے 2015 سے. پھر ہم نے اس کو جب تفتیش کو آگے بڑھایا تو ہم نے اس میں ایک درخواست بھی ہمیں ملی جو کہ یہ قاسم کے خلاف درخواست تھی جو اس نے دی ہوئی تھی حبیب نے. تو ہم نے اسی کو ایزیوم کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ تنازع جو ہے وہ زیادہ بگڑ گیا ہو، تو ہم نے اس کو ٹریس کیا، موبائل اس کا لے کے کمپیوٹر سے چیزوں کا ریکارڈ نکلوا کے تو ٹریس کیا، تو اس کو اریسٹ کیا. اس کے بعد دین لیٹر آن اس کو انٹیروگیٹ کر کے تو ہم نے پھر منشا کو اریسٹ کیا اور ساتھ ہی ہم نے ویپن بھی ریکور کر لیا جس کے ساتھ یہ سارا کیا. تمہاری بہن کو گئے ہوئے تقریباً 3-4 سال بعد تم نے بدلہ لیا اپنا. 4 سال تو 4 سال میں غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ 4 سال سے ڈھونڈ رہے تھے. میں نے شیرشاہ چوکی میں میری درخواست دی، میری نہیں سنائی ہوئی. میں نے 6 ماہ کے 8 ماہ چونک تھانے میں بھی کی ہے، میری کسی نے سنائی نہیں کی. پھر میں نے 1.5 سال عدالت میں بھی اپیل کی ہے، میری پھر بھی نہیں سنائی ہے. تو شادی کر رہی تھے نا، ہمارا ملک تو اجازت دے گا نا. تو اس نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا تمہیں ہمارا بندوق کہاں سے لیا، اسلحہ کہاں سے لیا تھا؟ بندوق بس ایک دوست تھا، اس نے میرے ساتھ کام کرتا، اس کے ساتھ میرے ساتھ رکھی ہوئی تھی تو وہ واپس اس کو چلا گیا تو وہ میرے پاس ہی پڑی تھی. تو میرا بچوں پہ آیا تھا طرز جب تم مار رہے تھے؟ بچوں کو کوئی گناہ نہیں اس میں. بچوں کو تو ماں باپ بھی چلے گئے. تو سر یہ بھی دیکھے نا، میرا والد صاحب 4.5 سال منجی میں پڑا رہا، بیماری سے وجہ سے ہوا. یہ تمہاری بہن چلی گئی؟ جی میرا والد صاحب دنیا سے چلے گئے، قبر میں جا کے چل گئے. 2 بہنیں لگیا، ایک نہیں لگیا 2 لگیا تھا. جس کا گھر میں 2 بہنیں چلے گئی اس کے گھر میں کیا تھا؟ تمہارا کیا مسئلہ تھا؟ اس کا پلاٹ کا کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں سر، پلاٹ کا مسئلہ نہیں تھا سر. وہ اس طرح مسئلہ تھا کہ 3 مہینے 4 مہینے پہلے کی بات ہے اور ہمارے ماموں کے ساتھ اچھے ریلیشن تھے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں تھا. بلکہ ہمارے اس بھائی کے ساتھ نا خفا تھے یہ ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ، کیونکہ ماموں ہمارے ان کی جو ہے بیٹیوں کو لے گئے تھے اور کافی سمجھاتے تھے ان کو ان کے واپس کر دیں. اور انہوں نے کم از کم 3 سال بعد نکاح کیا. 2015 میں لے کے گئے، 2018 میں نکاح کیا. تو تمہیں مطلب اس میں تمہارا رول تو ایک تمہارے خلاف اپلیکیشن بھی لگی ہوئی تھی. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. مسئلہ یہ تھا کہ 3-4 مہینے پہلے نا وہ اس طرح گھر میں آئے اور گھر میں میری باجی نا اکیلی تھی اور ماموں آئے، اس کے ساتھ اس نے بولا کہ تم ان کی لڑکی کیوں نہیں واپس کر رہے. اب وہ کہہ رہا ہے میری مرضی، میں کروں نہ کروں، تمہیں کیا مسئلہ ہے. اور اس بات تھوڑی سی ہو گئی بات، منہ ماری ہو گئی. جب منہ ماری ہو گئی تو پھر اس نے میری بہن کے ساتھ یعنی کہ ہاتھا پائی کی اور اس کی عزت کو ہاتھا پائی مطلب عزت لوٹنے والی بات ہے. سکی بانجی، اس کی سکی بانجی خود پالا اس نے، اس طرح تشدد کیا. اچھا پلاٹ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ پلاٹ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا سر، اس نے ایسی لگا دیا اپنی. ہاں وہ اس نے اب وہ مسئلہ بن گیا اوپر سے اس نے جا کے اپلیکیشن دے دی. اپلیکیشن وہ بھی تب سامنے آئی جب یہ سر نے بتایا ہمیں کہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی ہے اس نے. چونک تھانے میں پلان ہو رہا تھا مارنے کا، تو تم اس کے ساتھ کیسے ملے؟ یہ تمہارا پلان تھا؟ دونوں میں سے پلان کس کا تھا کہ بدلہ لینا ہے؟ سر پلان تو کیا تھا، اگر ہم نے وہ یہ کہا تھا کہ وہ معافی صرف مانگ لے اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے تھے. گھر کی بات کوئی اس کا پیچھا کر رہے تھے یا اچانک آ گیا؟ ریکنگ کی تھی. ہاں جی ریکنگ کی تھی. لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں سے گزرے گا اور پھر اس ٹائم پہ ماریں گے؟ نہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں سے گزرے گا. یہ کافی دن ریکنگ کی ہے، اس کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ یہاں پہ رہتے ہیں. وہ ریکنگ کرنے کے دوران اس کے گھر کا پتا کیا میں نے. اس کے بعد بھائی کو بتایا میں نے اس طرح مسئلہ ہے. تو تمہاری اپنی شادی ہوئی ہے؟ نہیں سر. تمہاری ہوئی بھی شادی؟ جی نہیں. ابھی تم لوگ تو پھر ہو تو گئے نا، مجرم تو ہو گئے، اب ظاہر سزا بھی ملے گی. سر وہ تو ہے. تو تھوڑا اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے کوئی اور حل نکال لیتے. سر حل نکالنے گیا تھا بہت نکالا تھا، اس لیے میں نے 1.5 سال تو عدالت میں کیس کیا، میری نہیں سنائی ہے. سال تو میں نے چونک اٹھانے میں سر مارا ٹکرے کی ڈیرا ماں پہ لے کے، پھر بھی نہیں سنائی ہے. کیونکہ شیرشاہ میں بھی لیکن پھر وہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا نا، کوئی لڑکا لڑکی چلے گئے. اس کا الٹیمیٹلی اپنا رائٹ ہے، جو کو بالغ ہے اس کا الٹیمیٹلی قانون کے مطابق تو اپنا رائٹ ہے. سر یہ مسلم کنٹری ہے اور لیونگ ریلیشن تو آپ کو پتا یہاں پہ ہو نہیں سکتا. اور 3 سال کسی کو رکھیں اور وہ بھی بنا نکاح کے، اس پہ مارنا بنتا ہے.
جی ظاہر ہے جی قانون کو ہاتھ میں لینے کی تو اجازت کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کے کچھ اور بھی آلٹرنیٹ ہو سکتے تھے نا. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ یار تم لوگ کوئی آدھی مجرم تو ہو نہیں, ان کے پیچھے تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, آدھی مجرم تو تم لوگ ہو نہیں, لیکن اب تم لوگ بھی مجرم بن گئے اور قتل کے مقدمے میں آ گئے. تو اگر اس کی جگہ کچھ اور پلان کر لیتے, کچھ اور سوچ لیتے, کوئی حل نکالتے. سوچا تھا بھی تمام دیکھنے والے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو باہر والے بھی تانے مار رہے ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی اس کو بھی مار رہے ہوں گے, اور لوگوں کی طرف سے باتیں بھی ہوتی ہیں, غصہ بھی آتا ہے, نیچرل چیز ہے. میں اس پہ یہ نہیں بولوں گا یہاں کھڑے ہو کے کہ نہیں غصہ نہیں آتا ہے, لیکن تھنگ اس کے جو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو اس کے قانون کو فالو کرنا, اور کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا بدلہ تو لے لیا, کہتے ہیں نا غصہ حرام ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی کا کیا ہوگا. دونوں جو ہے ان کی شادی نہیں ہوئی, ان کی عمریں بھی مجھے نہیں پتا, کتنی عمر ہے تمہاری؟ 27 سال. تمہاری 27 سال. 27 سال کے بہت چھوٹے یہ بندے, لیکن قانون کے مطابق اب یہ مجرم ہو چکے ہیں, ظاہر قانون کے مطابق اب سزا بھی ملے گی, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. تو کبھی بھی کچھ ایسا ہوا کرے تو ذرا سا سوچیں, اطمینان سے سوچیں. ظاہر ہے مشکل گھڑی ہوتی ہے, میں یہاں کھڑوں کے نہیں بولوں گا کہ کسی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, لیکن ایسا قدم اٹھانے سے پہلے دریغ کریں. مگر دیکھنے والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ایسی کوئی حرکت آپ کے گھر کا فرد کر رہا ہے تو اس میں آپ کے والدین کی کیا غلطی ہے؟ کیا ان لوگوں پر باتیں بنانا, تانے مارنا درست ہے؟ کیا ان واقعات کے پیچھے وہ لوگ بھی شریک نہیں جو انہیں بھڑکا کر ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں سوچنا ہے. مگر جس معاشرے میں حکمران صرف ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے پر مصروف ہوں, جہاں پر ووٹ نوٹ لے کر بکتا ہوں, جہاں مہنگائی کی وجہ سے لوگ جرائم کرنے پر مجبور ہو جائیں, تو وہاں ایسے واقعات کو کون خاطر میں لائے گا؟ اور ایسے معاشرے کا صرف اللہ ہی حافظ ہے. میرے خیال سے معاشرہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم چیزوں کے اگینسٹ جب جاتے ہیں جب ہمیں سوسائٹی سے اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہوتی. تو اگر معاشرہ اس طرح سے کر رہا ہے یا آپ کی فیملی کو ٹارچر کر رہا ہے کہیں جا کے, تو یا تو آپ کی فیملی ممبرز اتنے مضبوط ہونے چاہیے, اسٹرانگ ہونے چاہیے اس کے لیے کہ وہ یا تو ان کو سمجھا سکیں آپ کے بارے میں, آپ کا اوپینین کلیئر کر سکیں, یا پھر وہ آپ کی اس طرح سے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ گروتھ کریں یا آپ لوگوں کو اس طرح سے براٹ اپ کریں کہ آپ کو یہ اسٹیپ ہی نہیں لینا پڑے کہ آپ سوسائٹی سے یا اپنی فیملی سے اگینسٹ جائیں. اس بارے میں یہ کہوں گی جو ہمارا سوسائٹی ہے نا وہ ڈیپینڈڈ ہے ہمارے یوتھ کے اوپر ہے. یوتھ جو ہے پن اپ کرتی ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر, تو اسی لیے ہماری سوسائٹی میں یوتھ ہی کردار ادا کرتی ہے. اپنے آپ کو پہلے سدھاریں گے تو آگے معاشرے کو بھی سدھار سکیں گے, کیونکہ جب اگر کوئی دوسرا بھاگ رہا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے ہم ہی ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, یار اس کی بچی بھاگ گئی, یا اس کا بیٹا بھاگ گیا, یا اس کا کچھ ایسی چیز ہو گئی. بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے, کیونکہ وہ تو عزت پہ بات آ جاتی ہے نا. جیسے کسی باپ یا بیٹے کا پیچھے سے کوئی پن کرے گا کہ آپ کی بیٹی نے تو یہ کر لیا, بھاگ گئی یا کچھ بھی ہو گیا, تو وہ تو پھر ایسا تو سنجین قدم اٹھائیں گے, کیونکہ ان کو اپنی عزت پیار, ان کو اس معاشرے میں رہنا ہے. ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہ ایک ریلیجن بیسڈ یعنی کہ اسلام بیسڈ کنٹری ہے بیسکلی. اگر اس میں اسلام انوالو ہو رہا ہے تب تو شاید ہم کہیں کسی حد تک اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے, لیکن سوسائٹی کے حساب سے دیکھیں, فیملی کے حساب سے دیکھیں, اگر وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں لے رہے ہیں اس کو, تو پھر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ غیرت کے نام پہ آپ اس کو قتل کریں. اگر جو آپ کا اسلامک پوائنٹ آف ویو یہاں پہ آ کے کلیئر ہو رہا ہے, یا آپ نے ایسا کوئی اسٹیپ لیا ہے جس میں آپ واقعی اس قتل کے جو ہے وہ بنتے ہیں, آپ کے اوپر وہ قتل کا جو ہے وہ مقدمہ ہونا چاہیے یا آپ اس کے جو ہے وہ حقدار بنتے ہیں, تب جو ہے وہ آپ صرف اور صرف اپنے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے بن سکتے ہیں. ادروائز سوشل یا پھر فیملی کے اعتبار سے آپ کبھی نہیں بن سکتے. یعنی اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو قتل صرف اس لیے کر رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس کو جینے نہیں دے رہا, تو یہ سراسر غلط ہے. گھر والوں کو اور معاشرے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی کو, آپ کو مطلب حق ہے کہ زندگی جینے کا, کہ آپ اپنے فیصلے اپنے آپ خود سے کر سکتے ہو. جی ناظرین, آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے دیکھا کہ کس بہادری اور ہمت کے ساتھ ڈولفن فورس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اب آتا ہوں اپنے پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب. غیرت کے نام پر قتل کرنا یہ آج ہم پہلی بار نہیں سن رہے, آج بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے. غیرت کے نام پر قتل ہرگز قبول نہیں, لیکن اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو ہم نے اس کیس میں دیکھی. ہوتا یہ ہے جب کسی گھر میں ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ارد گرد کے لوگ, محلے کے لوگ, رشتہ دار اسے بڑا مزے لے کے بتاتے ہیں, تانے دیتے ہیں, تشنے دیتے ہیں, جس کے بعد بہت سے لوگ ایسا انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو خدا اس رویے کو بدلیں, اس عادت کو بدلیں. اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دیں, نہ کہ اسے تانے ماریں, اسے اکسائیں, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جو آج کے کیس میں ہم نے دیکھی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.
اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے پھر آپ ٹارگٹ کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہوگا. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.